سمجھتے ہیں حیا کا تعلق مخلوق سے ہے، عمل کہہ رہے حیا کا تعلق خالق سے ہے. حیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے تنہائی میں شرمانا حیا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل میں کپڑے نہیں اتارتے تھے، تنہائی کے کمرے میں، تنہائی کے غسل خانے میں غسل کرتے تھے، لیکن کپڑے نہیں اتارتے تھے، برہنہ نہیں ہوتے تھے. یہ کیوں؟ کہ بھئی یہاں کون دیکھنے والا ہے؟ کہ یہاں کون دیکھنے والا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آسمان، کوئی ایسی زمین، کوئی ایسی سرنگ یا کوئی ایسی جگہ ہے تمہارے پاس جہاں تم خالق سے چھپ سکو؟ اللہ، کوئی ایسی جگہ ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے؟ اللہ کا غیر اگر اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ کا غیر اگر اللہ سے، میں کہتا ہوں اللہ کا غیر اگر اللہ سے چھپ سکتا ہے تو پھر ایسا خدا کہنا قابل نہیں. صاف بات ہے، کوئی ممکن نہیں ہے. کیا اللہ سے کوئی چیز چھپا لے؟ اللہ کا غیر اللہ سے چھپ نہیں سکتا. میں بہت اہم بات کرتا ہوں کہ لوگ مخلوق سے گناہ کے چھپانے کو میں اپنے آپ کو حیا والا سمجھتے ہیں کہ ہم باحیا ہیں اور یہ گناہ کھل کر کر رہا ہے بے حیا. یہ کچھ نہیں مقصد کہتا ہوں، آپ کا خیال غلط ہے. آپ حیا کو نہیں سمجھے. جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے وہ بے حیا ہے، جو گناہ کھل کر کر رہا ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہے. اس کا حیا سے کیا تعلق؟ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. حیا حدیث میں آتا ہے سارا کا سارا ایمان آیا ہے. اب عجیب بات ہے، حالانکہ ایک صفت ہے حیا، مگر اتنی جامع صفت ہے ایمان کی کہ اگر یہ صفت پیدا ہو جائے تو آدمی تمام احکام میں اللہ تعالیٰ کا پابند ہو جائے، اور اگر یہ صفت ختم ہو جائے تو یہ مسلمان ننگا ہو جائے. اس کو بچھا دو، گندا ہو گئی، وائٹ ٹائپ کا. اس کو بچھا، اس کو بچھا کے تھوڑا سن، اس کو بچھا کے اس کو اوپر ہی بچھا دو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل میں کپڑے نہیں اتارتے تھے، اور اندھیرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں کپڑے پہنے غسل کرتے تھے. بلکہ قرآن نے صحابہ کی حیا کی صفت بیان کی ہے. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم. یہ عجیب و غریب آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی حیا کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ ایسے حیا والے تھے کہ وہ غسل خانے میں بھی جو ہے وہ چھپ جایا کرتے تھے، چھپے رہتے تھے، نیچے کو سیدھے کھڑے ہوتے تھے اپنی شرمگاہ کو اللہ سے چھپانے کے لیے. بچھانے لائق ہے نا، یہ سب زمینیں بچھانے کے لائق. اس زمانے کی بے حیائی دیکھیے کہ آدمی مخلوق سے ستر چھپانے میں گمچھو رکھ، گمچھو ڈال دے، ادھر ہو جائے. حالانکہ موبائل ہم لوگ کہیں ہیں، اللہ سے ستر چھپائی جا رہی ہے جسے چھپانا ممکن نہیں، چھپانا جسے ممکن نہیں. حیا اللہ اکبر اتنی بڑی چیز ہے. اور سے سنو بات میری توجہ سے، ادھر دیکھو میری طرف، جو میری طرف نہیں دیکھ رہا میری بات نہیں، میری طرف دیکھو سب، ادھر دیکھو، پیچھے مت دیکھو. جیکٹ کھول دے رہے نا پٹی. حیا فرمایا کہ حیا ایسی چیز ہے کہ اگر یہ صفت پیدا ہو جائے تو انسانوں کا موبائل یہی ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے. موبائل یہی ہے. دیکھ یہ بھی کہیں ایڈجسٹ ہوتا ہے تو ٹوپیا ہے نا پاٹی میرا. ہاں، صحابہ کو ملائکہ کا نظر آنا، اس کو بڑا دخل رات کا ٹائم میں حیا میں تھا. پورا ٹھنڈا والا ٹوپیا میں پہنے مثال دیتا ہوں، بہت باہر جائے گا تو میری بات وجہ سننا. دونوں کو رکھ دے، ٹھنڈا والا جبرائیل علیہ پہنے. السلام آپ حضرت کے پاس پہلی بار آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ یہ کوئی جن ہے یا کوئی شیطان ہے، کون ہے یہ میرے پاس آتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ فرشتہ ہے، کوئی نیک مخلوق ہے یا یہ کوئی شیطان ہے. خدیجہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تو میں فیصلہ کر دوں گی کہ یہ آپ کے پاس آنے والا فرشتہ ہے یا شیطان ہے، تو کیسے کرو گے؟
کہ جب آئے مجھے بتانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل آئے اور میں دیکھو خدیجہ آ گیا ہے، اس وقت میری رات کے پاس ادھر بیٹھا ہوا ہے. خدیجہ فرماتی ہیں کہ دیکھیے ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے. میں اپنا سر کھولتی ہوں، اگر میرا سر کھلنے کے بعد یہ یہاں موجود رہا تو یہ شیطان ہے، اور اگر غائب ہو گیا تو یہ فرشتہ ہے، کیونکہ فرشتہ ہے والا. تو کیا ہوا؟ فرشتہ ہے والا ہوتا ہے. آپ میرے گریبان کی طرف منہ بڑھائیے گا، ملوا رکھنا ہوگا. اگر یہ رہ جائے بیٹھا رہے، آپ میرے قریب آئیے گا، اگر یہ بیٹھا رہے تو یہ شیطان ہے، اور اگر میرا جیکٹ ہوا اگر یہ غائب ہو گیا تو یہ فرشتہ ہے. اسی کو موڑا کر لیا کا. میں آپ کو حیا کی ایک حد بتا رہا ہوں. اس کو صحیح سے لے گا تو لے. اس کو حیا والی مخلوق فرشتے ہیں، حیا والی مخلوق فرشتے ہیں. یہ حیا اتنی زبردست چیز ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہچان لیا کہ یہ آنے والا فرشتہ ہے یا شیطان ہے. حیائی بے حیائی کا فیصلہ اس سے ہو جائے گا کہ اگر یہ میرے سر کھولنے کے بعد یہاں سامنے موجود رہا تو یہ شیطان ہے، اور اگر میرے سر کھولنے پر غائب ہو گیا تو یہ فرشتہ ہے. میں آپ کو حیا اور بے حیائی کی بات بتا رہا ہوں کہ جب تک سر ڈھکا رہے گا تو یہاں موجود ہے، اور جب میں سر کھولوں گی تو غائب ہو جائے گا. اس لیے کہ سر کھولنا عورت کا بے حیائی ہے. اس بے حیائی کے ساتھ یہ فرشتہ یہاں نہیں رہ سکتا، یہ پردہ کرے گا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. حیا بھی سن رہا ہوں. کیونکہ معاشرہ جو گندا ہوتا ہے، معاشرے کی ساری گندگیاں بے حیائی کی وجہ سے. تھیلوے تک پہنے اس کے بعد سور بنے نا لوگ. میں نے اس کی مثال آپ کو دی ہے کہ صحابہ کی صفت بیان کیا استعمال کرنا پڑے گا کہ وہ دورے ہو جاتے ہیں بیت الخلا میں بھی. تو میں مثال دے رہا تھا کہ لوگ بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں دوستوں میں تو چلتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. میں نے ایک بات کہی تھی، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں. اگر کوئی شخص صحیح کیا، تھوڑا سن بھی سکتے ہیں سے مخلوق سے گناہ کو چھپا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حیا کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ حیا کا تعلق اللہ کی ذات سے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی، اور شادیوں میں ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد دوستوں سے پوچھتے ہیں رات کیسی گزری، سہیلیاں سے پوچھتی ہیں، لڑکیاں لڑکیوں سے پوچھتی ہیں رات کیسی گزری ہے، اور وہ اپنی رات کی باتیں سنانے میں ان کو کوئی تکلف نہیں، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. سلمان فارسی رضی اللہ کی شادی ہوئی تو ان سے ان کے دوستوں نے کہا ہاں سلمان بتاؤ رات کی. میں آپ کو حیا، ایمان کی پہلی صفت بیان کر رہا ہوں، حیا. اس کا واقعہ سب مخلوق سے حیا کرنا جانور کی صفت ہے. مخلوق حیا کرنا جانور کی صفت ہے. بہت سے جانور مخلوق کے انسانوں کے سامنے جفتی نہیں کرتے. بلی آنکھ بند کر لیتی ہے اگر اس کو کہیں چھپ کر بیٹو کھڑا کرنے کی اور اس جگہ نہیں جگہ نہ ملے تو وہ اپنی آنکھ بند کر لیتی ہے شرم کی وجہ سے کہ مجھے کوئی سجدہ کرتے ہوئے دیکھے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مسلمان اتنا بے حیا ہو گیا ہے کہ اب اس کی حیا کی مثال حیوان سے بھی نہیں دی جا سکتی. میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو سلمان فارسی کی شادی ہوئی تو لوگوں نے کہا ہاں سلمان بتاؤ رات کیسی گزری. انہوں نے ان سے اعراض کر لیا، وہ ادھر کر لیا ادھر کر لیا. وہ بار بار پوچھتے رہے کہ سلمان بتاؤ نا کیا ہے، دوستوں میں تو بات چلتی ہے، بتاؤ نا رات تمہاری رات کیسی گزری. حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. فرمایا کہ حضور اکرم نے فرمایا ہے کہ جو میاں بیوی رات گزارے حلال طریقے سے، سنت کے طریقے سے، اور صبح اٹھ کر اپنے دوستوں کو رات کی بات بتلائیں، فرمایا حدیث میں صراحت فرمایا کہ یہ دونوں میاں بیوی اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں سب کے سامنے چستی کریں. تو جب صرف بات کرنے والا شخص گدھا ہے
تو کھلے گناہ کرنے والا کتنا بڑا پیدا ہوگا اس کا اندازہ کریں آپ. میں ایک مثال دے رہا ہوں. حلال طریقے سے سنت کے مطابق رات گزار کر اگر صبح کوئی آدمی کہتا ہے اور دوستوں سے کہ میں رات اس طرح گزاری ہے میں نے رات بیوی کے ساتھ، تو فرمایا حدیث میں یہ دونوں میاں بیوی گدھی اور گدھا ہیں، یہ دونوں، اور ایسے گدھے اور گدھی ہیں کہ جنہوں نے راستے میں لوگوں کے سامنے جوتی کی. آپ سوچئے، غور کیجیے. آپ ادھر لے کے بھی جاؤ. عجیب آپ کا مزاج ہے، میں بات کر رہا اور آپ اسے دیکھ رہے. پوری متوجہ کے بات سن. حیا شعبۃ من الایمان. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بے دینی ہے اس کا سب سے بنیادی سر بے حیائی. اگر حیا آ جائے تو میں سمجھتا ہوں سارا دین آ جائے زندگی میں، اگر حیا آ جائے. اور حیا یہ ایمان کی بنیادی صفت ہے. تو فرمایا کہ مخلوق سے شرمانا حیا نہیں ہے، خالق سے شرمانے کو حیا کہتے ہیں. خالق سے شرمانے کو حیا کہتے ہیں. مخلوق سے شرمانا حیا نہیں ہے، خالق سے شرمانا حیا ہے.